قرآن مجید فرقان حمید نے آپ کی شان کس طرح بیان کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ پر بے حد مشقتیں، بے حد تکالیف دی گئی، لیکن آپ نے کچھ اس تک نہیں کہا۔ آپ نے لوگوں سے ایک ذرہ برابر بھی سوال نہیں کیا۔ قرآن فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں دین متین کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں دین سکھایا، میں نے تمہیں اللہ کا مقرب بنایا، میں نے آنے والی امت کے لیے تمہیں امام بنا دیا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اگر آج دنیا کا کوئی فرد کسی کے کوئی کام کر دے تو ریٹن میں فوراً سے ہے وہ اسے کوئی سوال کر دیتا ہے، لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اگر میں تم سے کوئی بات کہوں تو وہ بات یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، میرے کو راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرنا شروع کر دو۔ اب میں اہل بیت کی محبت کی وجہ سے تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ امام حسین سے کوئی محبت کرے تو حضور راضی ہو جائیں، کوئی امام حسن سے محبت کرے تو ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں، اور جب امام حسن اور امام حسین کی محبت حضور سے راضی کروا دے، جب یہ تینوں راضی ہو جائیں تو خدا بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر قرب پانا چاہتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار سے ہوتے ہوئے 12 اماموں کے دربار سے امام حسن اور امام حسین سے استغاثہ کرنا ہوگا، امام حسین کے دربار میں پہنچنا ہوگا۔ امام حسن اور امام حسین اور حضرت علی نے نگاہ فرما دی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسے اللہ کی راہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ آج کتنا بڑا رتبہ ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔